بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سستیاں چھوڑ دے اٹھ باندھ کمر آج کی رات، سستیاں چھوڑ دے اٹھ باندھ کمر آج کی رات، آج تھکنا نہیں مغرب تا فجر آج کی رات۔ صدر علی وقار اور ذی شعور سامعین، رمضان المبارک ہزاروں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں اور روحانی مسرتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے، جس کا ہر لمحہ، ہر ساتھ اور ہر گھڑی نہایت قیمتی اور بابرکت ہے۔ اسی رمضان الکریم کی مبارک راتوں میں ایک مبارک اور قدر و منزلت والی رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ صدر علی وقار، باری تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی عظمت کی 4 بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، نزول قرآن۔ نمبر 2، نزول ملائکہ۔ نمبر 3، ہزار مہینوں سے افضل رات۔ نمبر 4، پوری شب سلامتی اور رحمت۔ واضح رہے کہ یہ شب مبارک اس قدر اہمیت و فضیلت والی ہے کہ اس کی ایک رات کی اخلاص کے ساتھ عبادت اہل ایمان کے لیے 83 برس 4 ماہ کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ یہ تو صرف کم از کم حد بیان ہوئی ہے، ہزاروں مہینوں سے کس قدر افضل ہے اس کی مقدار اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر عربی زبان کے لفظ ہیں۔ لیل کے معنی رات اور قدر کے معنی بزرگی اور بڑائی کے ہیں۔ لیلۃ القدر یعنی بڑائی اور بزرگی والی رات۔ امام ظاہری فرماتے ہیں قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو شب قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نہایت قابل قدر کتاب قرآن مجید قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ قدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ صدر علی وقار، شب قدر کے حصول کا سب سے اہم سبب رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سابقہ امتوں کے لیے لوگوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا جو کہ بہت طویل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہیں، جبکہ میری امت کے لوگوں کی عمریں بہت تھوڑی۔ اگر وہ نیک اعمال میں پہلی امتوں کے برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، تو اس کی تلافی میں یہ رات ادا کی گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور بے حساب ہے۔ احادیث نبوی میں لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا ہے۔ البتہ 27ویں شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جبکہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طلب کرو۔
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صدر علی وقار، اس رات کی مجملہ اور علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا اس میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری عشرے میں عبادت میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ اعتکاف خود مستقل عبادت ہے۔ اس طرح آخری عشرے کا کوئی بھی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت یقینی طور پر میسر آ جائے گی۔ شب قدر جہاں انتہائی قدر و منزلت، رحمتوں، برکتوں، بخشش، مغفرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ فضل و کرم اور انعامات کی رات ہے، وہیں اس مبارک شب میں شمار افراد اللہ کی فضل، بے شمار افراد اللہ کے فضل اور اس کی بخشش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق کبیرہ گناہوں میں ملوث افراد جیسے مشرک، عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، کینہ پرور، رشتہ داروں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض و عداوت رکھنے والا اور ناحق قطع تعلق رکھنے والا، الا یہ کہ وہ توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کریں اور کوشش کریں۔